بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بھی تمہارے پاس سے ایک جنتی شخص گزرے گا۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی اسی حالت میں تشریف لاتے ہیں کہ وضو کا پانی ان کی داڑھی سے ٹپک رہا ہے اور انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ میں جوتے اٹھا رکھے ہیں۔ دوسرا دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی بات کو دہرایا اور پھر دوبارہ سے وہی صحابی نمودار ہوئے اور آج بھی پہلے کی طرح جوتے ان کے ہاتھ میں ہی تھے۔ تیسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی بات دہرائی اور اس دن بھی وہی صحابی اسی حالت میں نمودار ہوئے جس طرح سے وہ 2 دن پہلے سے گزر رہے تھے، جن کی داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور انہوں نے جوتے بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر چل دیے تو عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ اور انصاری صحابی کے پیچھے لگے اور عرض کیا کہ والد سے میرا کچھ اختلافات ہو گیا ہے اور 3 دن تک ان سے جدا رہنے کی میں نے قسم کھا رکھی ہے، لہٰذا اگر آپ بہتر سمجھے تو اس مدت تک میں آپ کے ساتھ رہنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ انصاری صحابی نے جواب دیا، کوئی بات نہیں، آپ جتنا عرصہ چاہیں میرے ساتھ رہ سکتے ہیں اور میرے گھر پر رہ سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے 3 راتیں ان کے ساتھ گزاری، لیکن دیکھا کہ نہ وہ رات کو عبادت کرتے ہیں نہ ہی تہجد پڑھتے ہیں، البتہ رات کو جب بھی اٹھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ میں نے ایک بات یہ بھی دیکھی کہ وہ زبان سے ہمیشہ اچھا بولتے ہیں اور اچھا ہی کرتے ہیں۔ جب میرے 3 دن مکمل ہو گئے اور میرے دل میں کوئی بھی عمل بڑا نہ معلوم ہوا تو میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، میرے اور میرے والد کے درمیان کوئی جھگڑا اور ناراضگی نہیں ہے، البتہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ 3 دن لگاتار وہ فرماتے رہے کہ ابھی تم اللہ تعالیٰ کے ایک جنتی شخص کو دیکھو گے، وہ اسی وقت آپ ہی گزرتے تھے۔ میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے پاس رہ کر آپ کا عمل دیکھوں کہ ایسا کون سا آپ عمل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنتی قرار دیا، تاکہ میں بھی ویسا ہی عمل کر سکوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ زیادہ عمل نہیں کرتے۔ پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ اس مقام تک پہنچ چکے ہیں جس کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آپ کو جنتی کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بس میرا عمل تو بس اتنا ہے کہ جو تم نے دیکھا۔ جب میں وہاں سے واپس کر کے یہ مڑا تو انہوں نے پیچھے سے آواز دے کر بلایا اور فرمایا، عمل تو وہی ہے جو تم دیکھ رہے ہو، البتہ ایک بات ضرور ہے، میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے دھوکے کا جذبہ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بھلائی اور نعمت پر اس سے حسد کرتا ہوں، یعنی نہ میں کسی کو دھوکہ دیتا ہوں نہ ہی میں کسی سے حسد کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بس یہی چیز ہے جو آپ کو اس مقام تک لائی ہے اور یہی وہ عادت ہے جس کو اپنانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ بعض مرتبہ صرف ایک ہی اچھی عادت ہمیں سب انسانوں میں منفرد بنا دیتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ نہیں کوئی ایک اچھی عادت ہم اپنا لیں جو عادت ہمیں باقی لوگوں سے منفرد کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔